نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدقت يا ربنا ويا رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات مہمانان گرامی اور عزیز طلباء اکرام، گزشتہ کئی مجالس سے اصلاح باطن پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس لیے اس موقع پر ہم خاص طور پر اسی عنوان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل روحانی امراض سے پاک ہو جائے اور وہ روحانی طور پر ایک صحت مند دل بن جائے، جس کے نتیجے میں اس کے ظاہر سے نیک اعمال صادر ہوں اور اس کے دل میں نیک کیفیات پیدا ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے بعد جو ہر اس شخص کا مسکن ہے اور مقام ہے جسے ہم جنت سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ رب العزت وہ جنت کا مکان اسے عطا فرما دے اور جہنم اور اس کے عذابات سے وہ محفوظ رہ جائے۔ میں اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے اور ہم آگے چل سکیں کہ ہم میں سے جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل وہ روحانی امراض سے پاک ہو جائے، اسے روحانی بیماریوں سے
شفا مل جائے اور اس کا دل روحانی طور پر صحت مند، طاقتور اور شفا یاب ہو، جس کے نتیجے میں اس کے باطن میں نیک احساسات، نیک کیفیات پیدا ہوں اور اس کے ظاہر سے نیک اعمال صادر ہوں. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی رضا نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے نتیجے میں جو مقام ایک اس شخص کے لیے کہ جس نے اللہ کی رضا والی جو مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو مکان اللہ نے رکھا ہے، وہ جنت ہے، وہ اس جنت میں جانے کا مستحق بن جائے اور جہنم میں جانے سے محفوظ ہو جائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جائے. تو اسے کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ اسے یہ کرنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ اور استغفار کرے. یاد رکھیے، دل بیماریوں سے پاک ہو جائے، صحت مند ہو جائے، اس کے لیے پہلا قدم وہ توبہ ہے. اگر کوئی شخص توبہ ہی نہیں کرتا، صرف تمنا اور چاہت ہے کہ میں روحانی طور پر صحت مند بن جاؤں، بیماریوں سے پاک ہو جاؤں، تو بغیر توبہ کے تمنا سے یہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی. اور اس دنیا میں جہاں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بسایا ہے، ہمیں آباد کیا ہے، یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں سب کچھ ملا جلا ہے، ہر چیز کا یہاں اختلاط ہے. چنانچہ انبیاء کا سلسلہ بھی کسی دنیا میں اور شیاطین کا سلسلہ بھی کسی دنیا میں. اسی طرح انسانی بدن کے اندر وہ جو نفس ہے، اب اس میں دونوں طرح کی خوبیاں موجود ہیں کہ وہ ایسا نفس بھی موجود ہے کہ جو انسان کو برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، اور ایسا بھی جو انسان کو نیکیوں میں مبتلا کرتا ہے، نیکی کی طرف اس کو راغب کرتا ہے. اسی دنیا کے اندر کفر بھی موجود ہے، شرک بھی موجود ہے. اسی دنیا کے اندر نیکی بھی موجود ہے اور بدی بھی موجود ہے. اسی دنیا کے اندر خیر بھی موجود ہے اور شر بھی موجود ہے. یہاں آپ کو بہت سے ایسے حالات ملیں گے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی طبیعت نیکی کی طرف راغب ہوگی، اور بعض اوقات آپ کو ایسا ماحول ملے گا کہ جس کے نتیجے میں انسانی طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہوگی. اب یہاں سب کچھ ملا جلا ہے. اب انسان اپنی طبیعت کے اوپر چھوڑ دے یا اپنی طبیعت کو ماحول کے اوپر چھوڑ دے کہ جی اگر حالات اور ماحول وہ نیکی والا ہوگا تو ہم نیکی کی طرف جڑ جائیں گے، اگر ماحول اور حالات وہ برائی والے ہوں گے ہم برائی میں جڑ جائیں گے. ایسا نہیں ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں، بلکہ ہر انسان کو یہ کوشش کرنی ہے کہ رہنا یہاں اس نے اسی طرح کی حالت میں. کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے بدی بالکل ختم ہو جائے، دنیا سے کفر ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، فسق و فجور یہاں سے ختم ہو جائے، اور اس کی جگہ پر ایمان، توحید اور نیکی، تقوی، وہ صرف کسی کا ماحول ہو. ایسا نہیں سکتا. جب سے یہ کائنات بنی ہے، شیطان ابلیس کو بھی اسی میں بھیجا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے. یہ نیکی اور بدی کی کشمکش، یہ خیر اور شر کی کشمکش، یہ ہمیشہ جاری رہے گی. اب اسی حالت میں، انہی حالات میں انسان کو کوشش کرنی ہے کہ وہ
اپنی طبیعت کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو وہ نیکی کی طرف لے جائے اور بدی پر غالب آ جائے اور بدی کو مغلوب کر دے. یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ شیطان کے حملے سے یا انسان کا جو نفس امارہ ہے اس کی وجہ سے یہ بعض اوقات نیکی کو مغلوب کر بیٹھتا ہے اور بدی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. چاہت اس کی یہی تھی کہ نیکی غالب رہے اور بدی مغلوب رہے، لیکن یہ ان کے شکار میں آ گیا، کبھی شیطان کے شکار میں، کبھی نفس کے شکار میں، اور اپنی چاہت کے برعکس معاملہ کر بیٹھا کہ بدی جو ہے وہ اس پر غالب آ گئی، نیکی مغلوب ہو گئی. اور ایسا صرف اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے کہ جو مسلسل گناہ کر رہا ہو، مسلسل گناہوں میں ملوث ہو، بلکہ بعض اوقات نیک صالح لوگ بھی ایسے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ بھی شیطان کے حملے کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ بھی نفس کی کشمکش میں شکست کھا جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بدی ان پر غالب آ جاتی ہے، نیکی مغلوب ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جیسے نیکی کے اثرات ہیں، نیکی کے نتائج ہیں، ایسے ہی بدی کے بھی اثرات ہیں اور بدی کے بھی نتائج ہیں. نیکی کے اثرات کیا ہیں؟ کہ انسان اللہ رب العزت کی رضامندی اور صلح کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے. اور بدی کے اثرات کیا ہے؟ کہ انسان اپنے رب سے دور ہو کر اس کو ناراض کر کے جی رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو شخص جس نے اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوا ہے اور اس کی رضا کے ساتھ وہ اس زمین پر طرح طرح کے حالات کے باوجود جی رہا ہے، اس پر اللہ کی رحمت وہ اللہ کے قریب ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے، اسے اللہ کا ساتھ حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دور اور الگ نہیں ہے. لیکن جو شخص گناہ میں ملوث ہو کر اور اپنے پروردگار کی ناراضگی کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قرب سے اور اللہ کی معیت سے محروم ہو جاتا ہے. ایسے ہی موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیات قرآن کریم میں نازل فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اتنے پیارے اور کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی رب کہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے بالکل سیدھا بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں چاہا تجھے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا، جو صورت چاہی تجھے عطا فرمائی. اس کی مہربانیاں تو دیکھ، اس کے انعامات تو دیکھ اور اس کے احسانات تو دیکھ، اور بدلے میں تو اپنا رویہ بھی دیکھ، اپنا کردار بھی دیکھ. اس رب سے کہ جس نے تیرا سب کچھ بنایا، تجھے سب کچھ بنایا، آج اسی سے تیری ناراضگی ہے اور اس سے دوری پر تو خوش ہے، اور اتنی لاپرواہی ہے اس سے کہ اس کی طرف رجوع کرنا بھی تجھے گوارا نہیں ہے. وہ اللہ کہ جو ہر انسان کو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، دین اور دنیا کی ہر نعمت، اس اللہ سے دور ہو کر انسان آخر کہنا کیا چاہتا ہے؟
اس سے غافل ہو کر انسان آخر کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو جب انسان اس طرح کی حالات میں مبتلا ہو جائے کہ وہ گناہوں میں لپڑا ہوا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، اور اللہ کے فضل سے اسے یہ احساس عطا ہو جائے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں یہ میرا رویہ، یہ میرا کردار اور یہ میرا اپنے رب کے ساتھ معاملہ یہ درست نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسے کی موقع کے لیے اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ایمان والو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور پکی ڈٹ سچی توبہ کرو، اور اللہ رب العزت ہر اس شخص سے کہ جو پکی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں بلکہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں اور اس شخص کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، فرمایا کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ چاہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع چاہتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس پر توجہ فرماتے ہیں اور اس کو معاف فرماتے ہیں اور اس کو اپنے ذات عالی کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ توبہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی کے ساتھ اسی زندگی میں صلح کا اور اپنی ذات سے دوری ختم کرنے کا ایک طریقہ ہمیں عطا فرما دیا کہ کیسے تم مجھ سے اپنی دوری ختم کر سکتے ہو، کیسے تم میری طرف رجوع ہو سکتے ہو، کیسے تم میرے سے صلح کر سکتے ہو اور اپنا معاملہ اسی زندگی میں مجھ سے صاف کر سکتے ہو، اور بغیر توبہ کے فرمایا حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا دیکھو جنت میں وہی شخص جائے گا کہ جو گناہوں کی نجاست سے پاک ہو۔ فرمایا یہ نہ سوچو کہ نجاست کی گناہوں کی جو نجاست ہے اس کی آلودگی کے ساتھ تم جنت میں جانے کی خواہش رکھو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے سونے کو اپنے کام میں لانے کے لیے کھوٹ سے الگ کرنا ضروری ہے، اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سونے کو آگ پر تپش کی جائے، اس کو آگ پر پکایا جائے کہ اس تپش اور پکانے کے نتیجے میں سونا الگ ہو جائے گا اور کھوٹا الگ ہو جائے گا۔ اب فرمایا کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں اس کی زندگی میں گناہ ہے، فرمایا کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں کی نجاست سے، اس کی آلودگی سے پاک ہو جاؤں، تو فرمایا اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو اس کا یہی ہے کہ اسی زندگی میں انسان ندامت، حسرت اور افسوس کی آگ میں ایسا اپنے آپ کو جلائے، اللہ سے اس طرح معافی مانگے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، انتہائی شرمندگی اور احساس اور ندامت کے ساتھ، کہ گویا کہ وہ اس افسوس میں، اس حسرت میں
اپنے آپ کو جلا ڈالے گا۔ تو فرمایا کہ یہ طریقہ تو بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح رجوع کر کے گناہوں سے اور اس کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ فرمایا نہیں تو دوسرا طریقہ وہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ بھائی اگر کوئی اس زندگی میں اس طرح رخصت ہوا کہ بغیر توبہ کے اس کی اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یوں پہنچ رہا ہے کہ گناہوں میں لتڑا پڑا، گناہوں کی نجاست اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اب اس کو پاک کرنے کا دوسرا طریقہ یہی ہے جو انتہائی سخت ہے کہ اس کو جہنم کی آگ کی تپش دی جائے گی۔ مومن کو جو آگ میں ڈالا جائے گا، مسلمان کو جو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کا مقصود اسے جلانا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مقصود یہی ہے کہ جنت میں وہی جا سکتا ہے کہ جس پر ظاہری باطنی کسی قسم کی نجاست ہو۔ اب چونکہ گناہوں کی باطنی نجاست اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور بغیر توبہ کے یہ دنیا سے آیا ہے، تو اللہ رب العزت اس باطنی نجاست کو دور کرنے کے لیے اس کو جہنم کی آگ کے حوالے فرمائیں گے، اور جب تک وہ نجاست اس سے الگ نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس لیے ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا، یہ جرات نہیں کر سکتا کہ دنیا میں تو مزے سے زندگی گزار لیں، جیسی چاہیں جو چاہیں دی 4 دن کی زندگی ہے موج کر لیں، مرضی ہے نیکی کر لیں، مرضی ہے گناہ کر لیں، گناہ ہو جائے مرضی ہے توبہ کریں، مرضی ہے نہ کریں، تو کوئی بھی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ بھی آخرت میں اللہ رب العزت جہنم کی آگ کی تپش سے گناہوں کی جو نجاست ہے اور آلودگی ہے وہ اس سے دور فرمائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ اسی زندگی میں اللہ رب العزت سے پکے سچی توبہ کرے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، فرمایا نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت اس شخص کو پسند فرماتے ہیں، اس سے محبت فرماتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کے نامہ اعمال میں اس طرح نیکیوں کا خزانہ بھر دیا جاتا ہے اور برائیاں ساری کی ساری مٹا دی جاتی ہیں، گویا اس کی ماں نے آج ہی اس کو جانا، بالکل پاک صاف، گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت اس کو بالکل پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ اب آپ میں سے شاید کچھ حضرات یہ کہیں کہ بھی ہمارے تو کوئی ایسے گناہ نہیں ہے کہ اتنا سخت بیان آپ نے کیا، کوئی نرم بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم مراقبہ کر کے اپنی حالت پر غور کریں گے تبھی احساس ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس پوزیشن پر ہیں، کس حالت پر۔ اور اگر الحمدللہ غور و فکر کے بعد، مراقبے کے بعد یہ سنت نکلتی ہے کہ الحمدللہ کوئی ایسے گناہ نہیں ہے، تو اب یہ نہ سوچئے کہ اب مجھے توبہ کی ضرورت بھی نہیں۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر نیک کو کرنا ہے اور ہر بد کو کرنا ہے، اس لیے کہ جو بد ہے جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب نیک اس کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں
اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نہ صرف یہ کہ معصوم ہیں بلکہ آپ معصومین کے بھی سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود روایات کو سامنے رکھنے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 دفعہ یا 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے تھے، استغفار فرماتے تھے۔ استغفار کا معنی نہیں توبہ استغفار کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی حالانکہ آپ کے تو کوئی گناہ تھے ہی نہیں، اس لیے ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا روزانہ کی بنیاد پر بلکہ صبح اور شام کی بنیاد پر کہ اے اللہ جو بڑی چھوٹی عمدن سہون ظاہری طور پہ باطنی طور پہ کسی بھی اعتبار سے اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو اے اللہ آپ معاف فرما دیجیے۔ اور ایک بات اور عرض کرتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ہم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر پکی توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں اپنے موبائل کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں آج کے بعد فلاں گناہ نہیں کروں گا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ 2-4 دن تو اس توبہ پر قائم رہے اور پھر اس کے بعد وہ توبہ پھر بھول گئے۔ اب شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کی توبہ ٹوٹ گئی اور وہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تو تم نوجوان ہو، جب تک ہو سکتا ہے غلطیاں کرتے رہو، جب بڑی عمر کو پہنچو گے نا پھر ایک ہی دفعہ پکی توبہ کر لینا۔ یہ کیا بات ہے کہ توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، کیا کریں؟ تو شیطان کے اس دھوکے میں نہیں آنا، بلکہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ بھئی ہم نے پکی توبہ کرنی ہے، عزم بالجزم یہی ہے ہمارا کہ انشاءاللہ ہم گناہ اب نہیں کریں گے، ارادہ ہمارا پکا یہی ہے، لیکن ارادہ ٹوٹ گیا تو اب توبہ میں تاخیر نہ کرنا، فوراً دوبارہ توبہ کرنا، استغفار کیجئے، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیے، اے اللہ پھر غلطی ہو گئی، دربار تو تیرا ہی ہے، بندہ میں تیرا ہوں، آنا تو تیرے پاس ہی ہے، کسی اور کے پاس تو جا نہیں سکتا، اے اللہ غلطی ہو گئی، ایک مرتبہ پھر معاف کر، پھر انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ حتیٰ کہ ہمارے حضرات لکھتے ہیں اگر دن میں تم سے 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جائے تو تم نے 100 مرتبہ دوبارہ توبہ کرنی، یہ جنگ چلتی رہے گی، جب تک زندگی چل رہی ہے یہ جنگ چلتی رہے گی۔ تو جیسے ہی آدمی سے گناہ ہو فوراً اللہ تعالیٰ کو یحب التوابین فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو ایک دفعہ توبہ کر لے اور پھر دوبارہ خطا نہ کرے اللہ پاک اس کو محبوب رکھتے ہیں، نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور جب اللہ سے توبہ کرو اس کی شان کو سامنے رکھو، اس کی عظمت کو سامنے رکھو، اس کی محبتوں کو سامنے رکھو، اس کے احسانات کو، اس کے انعامات کو سامنے رکھو، اسی طرح اس کی پکڑ کو بھی سامنے رکھو، اس کی جو وعیدات ہیں، جو عذابات ہیں اس کو بھی سامنے رکھو۔ جب انسان ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں مستحضر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت، توجہ کیجئے، اللہ رب العزت اس کے دل کو نرم فرماتا ہے، رقت قلب اس کو نصیب ہوتا ہے، اسی رقت قلب کے نتیجے میں بعض اوقات انسان توبہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور اپنے آنسو بہاتا ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت کو دو قطرے بہت پسند ہیں. دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. فرمایا پہلا قطرہ اس مسلمان کا، اس انسان کا جس نے اپنے رب تعالیٰ کو منانے کے لیے اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو ٹپک پڑے اور وہ زمین پر گرے. فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ آنسو کے قطرے بہت پسند ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دوسرا قطرہ وہ پسند ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، تو فرمایا جب اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ کو اس شہید کے خون کا قطرہ بہت پسند ہے. اور اس پر بڑی خوبصورت تشریح حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے بانی انہوں نے فرمائی اس حدیث پاک کی. فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ آنسو کے قطرے اس لیے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب کچھ ہے لیکن عجز و ندامت اور اس کے آنسو نہیں. فرمایا فرشتے ہیں اللہ کے پاس موجود ہیں لیکن وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی رہتے ہیں. جب اطاعت میں رہتے ہیں تو ندامت کس بات کی؟ اطاعت پر ندامت نہیں مسرت ہوتی ہے. تو فرمایا لیکن چونکہ انسان کہ یہ عبادت بھی کرتا ہے اور بعض اوقات گناہ میں بھی ملوث ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس کی جو ندامت کے آنسو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس لیے ہر وقت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان غافل اس کی طرف متوجہ رہے. اور جب انسان اس طرح اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، اس کو مناتا ہے کہ رب مان جا، راضی ہو جا، مجھے اپنے آپ سے دور نہ فرما، میں کہاں جاؤں؟ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو کس دروازے پر جاؤں گا؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے راضی کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو سرفراز فرماتے ہیں اور آخرت کی سرفرازی تو ہے ہی اس کے لیے. چنانچہ کتنے واقعات ہیں کہ جن کو سننے اور پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ کا کیا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر کیا انعامات ہیں. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ بہت گناہگار تھا اور اس کے گناہوں کی جو گناہوں کے برے اثرات تھے اس سے وہ خود تو لٹڑا ہوا تھا ہی، لیکن فرمایا کہ باقی جو قوم تھی بنی اسرائیل کی وہ بھی بہت تنگ تھی اس سے. چنانچہ لوگوں نے آپس میں فیصلہ کر کے اس کو شہر سے نکال دیا اور اس پر پابندی لگا دی کہ تم نے دوبارہ شہر میں داخل نہیں ہونا، جنگل میں زندگی گزار. وہ جنگل میں کیا ظاہر ہے کہ جو زندگی کی ضروریات تھی وہ اس سے محروم ہو گیا تو اس کا انتقال ہو گیا. اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پوری قوم کو لے کر جاؤ جنگل میں، میرا ایک محبوب اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو غسل بھی دو، کفن بھی دو، اس کا جنازہ بھی خود پڑھو اور اسے دفناؤ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تو تھا کہ بھی قوم نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم سے کہا کہ چلو اللہ کا حکم ہے، کوئی اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب جنگل میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھنا ہے. اب پوری قوم ساتھ چلی. موقع پر جب جا کے دیکھا یہ تو وہی شخص تھا کہ جسے تنگ آ کر لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا، یہ تو وہی شخص تھا. تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ تو ایسا شخص ہے،
یہ کہاں سے اللہ کا محبوب بن گیا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے، جیسے ان کا مزاج تھا بنی اسرائیل والوں کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ آپ اس کے بارے میں بتائیے. تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمایا کہ اے موسیٰ اس شخص نے مجھ سے ملاقات سے پہلے اپنی زندگی میں سچی توبہ کی، اس لیے یہ میرا محبوب ہے، اس لیے میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ تم اس کا جنازہ پڑھو. تو توبہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت انسان کو اپنا محبوب اور دوست بناتے ہیں. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس سے زنا ہو گیا اور وہ اسی عمل زنا کی وجہ سے حاملہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آپ مجھے پاک فرما دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے وارث کو بلایا جائے، اس کے ولی کو بلایا جائے. تو اس کے ولی کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا کہ جب تک وضع حمل نہ ہو تو اس کا خوب خیال رکھو، اور جب وضع حمل ہو جائے اور بچے کی ایک عمر اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی پرورش اس کے بعد اس کے محتاج نہ ہو تو پھر اس کو لے جائے. تو اب اس عورت کو وضع حمل کے بعد اور بچے کی جو مقررہ عمر تھی اس تک پہنچنے کے بعد اس عورت کو لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بڑے کپڑے سے اس طور پر باندھ کر کہ اس کا صدر نہ کھلے، اس کو رجم کر دیا جائے، اس پر حد جاری کر دی جائے. چنانچہ اس کو رجم کیا گیا، حد جاری کی گئی اور اس عورت کا اسی طرح انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ خود پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ عورت تو گناہگار عورت تھی اور اس کو سزا دی گئی، آپ نے خود اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ارشاد فرمایا کہ اس نے ایسی پکی توبہ کی اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اپنی توبہ میں اپنی جان کو بھی پیش کر دیا. فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کا نماز جنازہ پڑھو، اور فرمایا اس کی توبہ اتنی بڑی توبہ ہے کہ اگر مدینہ کے رہنے والے ظاہر اس دور کے مدینہ منورہ کے رہنے والے 70 مردوں میں بھی اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو بخش دے. جب کوئی شخص اس طرح اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اسے سرفرازی عطا فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ رب العزت اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک بہت بڑے ڈاکو تھے. ایک دفعہ کسی گھر میں ڈاکے کی غرض سے رات کو گئے تو وہاں ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. انہوں نے یہ آیت سنی اور فوراً کہا بلا قد آن، کیوں نہیں، یہ وہ موقع آ گیا کہ میں آپ کی طرف رجوع کروں. یہ بات کہی اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی کہ آج کے بعد میں کوئی ایسا گناہ نہیں کروں. اب یہی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بعد میں اولیاء کے امام بنے، اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے توبہ کے بعد کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ان کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، یتیم نوجوان، والد کی سرپرستی سے محروم ہو کر اس نے اپنی والدہ کی نافرمانی شروع کر دی اور شراب کباب میں غلط محفلوں میں جا کر اس نے اپنی زندگی تباہ کر دی. اب اس کی والدہ ہر وقت اس کو سمجھاتی کہ بیٹا شراب پینا چھوڑ دو، غلط محفلیں چھوڑ دو، نیکی میں اختیار کرو، اور بار بار کہتی کہ
ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جیسے عالم موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، تو میں تمہیں ان کے پاس لے جاتی ہوں، وہاں جا کے تمہاری توبہ کروا دیتی ہوں، تو وہاں چلا چلے ساتھ۔ وہ ہر موقع پر انکار کرتے، لیکن نوجوانی کے یہ عالم میں وہ بیمار ہوا اور وہ اس کی بیماری وہ اس کو مرض الوفات تک لے گئی اور وفات کا سبب بنا۔ اب وہ کہنے لگا کہ اپنی والدہ سے کہ میں تو نہیں جا سکا، لیکن آپ حضرت کو کہیں کہ میرا آخری وقت ہے، میرے پاس تشریف لائیں اور یہاں آ کر آپ مجھے توبہ کروا دیں۔ ان کی والدہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس طرح میرا بیٹا آپ کو بلا رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وقت تو میرے درس کا وقت ہے، میں نہیں جا سکتا، لہٰذا میں اپنے درس سے فراغت کے بعد پھر دیکھوں۔ ابھی درس شروع ہی ہوا تھا کہ کچھ دیر کے بعد اس کی والدہ پھر آئی اور آ کر عرض کیا کہ اب تو اس کا انتقال ہو گیا، لیکن میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ میرے بیٹے نے مرنے سے پہلے 2 باتوں کی مجھے وصیت کی ہے۔ ایک وصیت اس نے یہ کی ہے کہ میرے گلے میں رسہ ڈال کر مجھے محلے کے ان سب گھروں کے سامنے سے گھسیٹ کر لایا جائے کہ جو میرے دوست ہیں جنہوں نے مجھے خراب کیا، ان کو پتہ چل جائے کہ میرا انجام کیا ہو رہا ہے۔ چلو میں نے توبہ تو نہیں کی، کم سے کم میرا انجام دیکھ کر وہی توبہ کرے۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر عذاب آئے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر عذاب آئے، میری وجہ سے میرا ہمسایہ کوئی مردہ ہو، میت ہو، اس کو میری وجہ سے عذاب ہو، تو میں یہ نہیں چاہتا، اس لیے مجھے الگ کسی جگہ پہ دفن کیا جائے۔ اب اس پر کیسے عمل کریں؟ یہ مسئلہ پوچھنے حضرت نے فرمایا کہ تم جا کے اسے غسل دو، میں آتا ہوں۔ اس طرح حضرت نے تھوڑا سا اس کو ان کی والدہ کو واپس بھیج دیا اور خود اب والدہ چلی گئی، حضرت آرام کے لیے لیٹ گئے۔ جیسے ہی سوئے، خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے کسی منادی نے آواز دی کہ اے حسن، آپ نے میرے دوست کا خیال نہیں رکھا، وہ آپ کو بلا رہا تھا، آپ کہے نہیں، جلدی جاؤ۔ اس کی تجہیز و تدفین اور تدفین سب آپ کے ذمہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا اس کی والدہ سے، بھئی تیرے بیٹے کی کیا ایسی بات تھی؟ نے کہا پتہ نہیں، اخیر میں اپنے رب سے کوئی بات کی ہو تو اسی کو پتہ ہوتا، اس کے رب کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے۔ نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی تجہیز و تدفین کی جائے اور اس کا جنازہ، مجھے حکم دیا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ وہ سچی توبہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت دنیا میں بھی انسان کو سرفراز فرما دیتے ہیں اور سرخرو فرما دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں، توبہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے جو عوام میں مشہور ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں بس اس پر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا عربی میں انسان استغفار کا کوئی کلمہ پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بس اب میری توبہ ہو گئی۔ ایسا نہیں، بلکہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ سب سے پہلی چیز جب انسان چاہتا ہے کہ توجہ چاہتا ہوں بھائی پوری بیداری کے ساتھ کہ جب انسان یہ چاہتا ہے کہ گناہوں والی اور بدی والی زندگی سے میں دور ہو جاؤں اور نیکی والی زندگی اختیار کر لوں، تو سب سے پہلے اس کو علم دین حاصل کرنا پڑے گا کہ جس علم کے نتیجے میں اسے پتہ تو چلے نا کہ نیکی کیا اور بدی کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون سی باتیں جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور کون سی باتیں جن سے اللہ نے روکا۔ اس کا علم ہوگا،
اب انسان اس علم کے بعد جو گناہ اس علم کے تو بہت آسان ہے، آج کے دور میں مشکل نہیں، پوری فہرست مرتب ہے کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں، صغیرہ گناہ کون سے ہیں، بہت آسان ہے آج کے دور میں، کسی بھی اللہ والے سے آپ پوچھ لیجیے۔ تو جب وہ علم انسان کو حاصل ہو گیا تو اب اپنی زندگی میں کوشش کرے کہ بھئی وہ جو گناہ والے کام ہیں ان کو اپنی زندگی سے بالکل نکال۔ اگر وہ یک نہ نکلے تو ایسا ایک کر کے دو کر کے اپنی زندگی کو ان سے پاک کرے، اور جو نیک کام ہے جن کا اللہ نے کرنے کا حکم کیا ہے ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر یہ پہلا کام۔ ظاہر ہے کہ ندامت کبھی ہوگی کہ جب پتہ لگے کہ میں نے جو کیا ہے وہ گناہ ہے، تو پہلا کام یہ، اور دوسرا کام اس پر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو گناہ اس سے ہو گئے ہیں آئندہ پکا ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ بالکل نہیں کروں گا، پکا ارادہ۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں، توجہ ہے کہ جو گناہ مجھ سے ہوتے رہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے؟ اگر ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ وہ گناہ اس وقت تک ان کا تدارک نہیں ہو سکتا، ان گناہوں سے اس وقت تک معافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ جن بندوں سے متعلق وہ گناہ ہوئے ہیں ان سے بھی معافی نہ مانگ لی جائے اور ان سے بھی اپنا معاملہ صاف نہ کر لیا جائے۔ ایک آدمی نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، بھائی کی یا بہن کی یا کسی کی وراثت کھائی ہوئی ہے، یا کسی بھی طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، یا کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مکہ مارا ہے، کسی طرح بھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا بس میری معافی ہو جائے گی، یاد رکھیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس کو بندوں سے بھی معاملہ صاف کرنا پڑے گا، یا تو ادائیگی ادا کر کے لین دین کر کے یا معاف کروا کے کسی بھی طریقے سے ان سے اپنا معاملہ صاف کرنا پڑے گا، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ میں نے تیرے بندوں کو تکلیف دی، ان کو راضی کر لیا، ان کو منا لیا، اب آپ بھی مجھے معاف فرما دیں۔ یہ دیوار۔ اور اگر اس کا تعلق گناہوں کا تعلق وہ حقوق اللہ سے ہے تو اب اس میں دیکھیں کہ وہ حقوق اللہ کہ جن کی معافی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ان کو ادا کیا جائے، ان کی قضا کی جائے، اس کے بغیر ان کی معافی نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی نے نمازیں چھوڑی ہیں نعوذ باللہ، اب وہ کہہ دیا اللہ آئندہ سے تو پڑھوں گا، بس پچھلی مجھے معافی دے دے، تو اس سے وہ نماز معاف نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کا حساب بنائے، اگر اس کے ذمہ کچھ ہے تو، کہ میرے ذمہ فجر کی نمازیں، ہر آدمی کو اپنی زندگی کی ڈائری بنانی چاہیے کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، اللہ نہ کرے روزے ہیں، اور اتنی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، سارے معاملات آدمی لکھے اگر اس کے ذمہ۔ اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ لے دے وہ بھی اسی ڈائری میں لکھے۔ یہ ہے کہ اس بندے کو احساس ہو گیا کہ یہ پاک اور صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ بھائی اگر حقوق اللہ سے ان کا تعلق ہے تو اس میں بھی یہ دیکھیں کہ ان کی ادائیگی اگر ضروری ہے تو ان کو ضرور ادا کرے، اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ اس قبیل سے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو پھر محض معافی سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے مکمل ترتیب کہ اپنے گناہوں سے کس طریقے سے آدمی پاک ہو سکے، اور آئندہ کے لیے پھر انسان محتاط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات عالی کی طرف مکمل رجوع بھی نصیب فرمائے، اور ہماری توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، اور ہمیں اس پر استقامت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موعد